اسے کوڑے مارے جائیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھول چکے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُم من بعد عہدیم۔ اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے، بعد میں اس ذات کے بارے میں تنقیص کرنا شروع کر دے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے کفار کا امام بن چکا ہے، اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دینا ہے، اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آج امت مسلمہ اس حوالے سے، بے شک اس حوالے سے عالم عرب نے انڈیا کی ساری جو اس کی سفارت خانے تھے ان سب کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تیسرا دن ہے، عرب ممالک کے 4 ملکوں کے جو علماء حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، آج تیسرا یا چوتھا دن ہے، انڈیا کے سفارت خانوں کے سامنے جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرے گا اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اب جو موجودہ صورتحال ہے، انڈیا کے اندر سے یہ پیغام آ چکا ہے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، عالم عرب کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی، کہ یہ نورپور شرما نے، ملعونہ نے، زندیقہ نے، مرتدہ نے توبہ کر لی ہے، اس نے گستاخی سے معذرت کر لی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھ لیں، ہم سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن خطل ابن خطل اگر کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ بھی جائے اس کی گردن کو اڑا دینا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ گستاخ رسول جتنی بھی توبہ کرتا رہے، ہر گناہ کی توبہ موجود ہے، گستاخ رسول کی کوئی توبہ نہیں ہے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے وزیر اعظم نے رات اسمبلی کے اندر بیان دیا ہے، ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کسی بھی قسم کی گستاخی کو، کسی بھی قسم کی ہرزہ سرائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یقیناً کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ اس نے نبی مہربان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور اس نے کہا سوار کے دن پوری اسمبلی انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر بات کر کے ایک قرارداد بنا کے انڈیا کے اندر ایک مراسلہ بھیجا جائے گا کہ اس وزیر کو قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ جس وقت اس طرح کے فیصلے عالم اسلام کرے گا، علماء بھی ہمیشہ حکومت کے دست بازو بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں، ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے بات آگے تو ذہنی طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر علماء کا طبقہ ہمیشہ کے لیے 75 سے زائد برس پاکستان کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں۔ علماء طبقہ ہمیشہ کے لیے 75 سالوں کے اندر حکمرانوں کے خلاف ہے۔ کس لیے خلاف ہے؟ کس لیے خلاف ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حکمرانوں نے قانون شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اگر 295 کا قانون موجود تھا، آسیہ ملونہ کو ملک بدر کیوں کیا گیا؟ ملک سے کیوں نکالا گیا؟